بہت بڑی اور انتہائی اہم خبر آ چکی ہے۔ پوری دنیا کے تمام تر جو ویسٹ کے لیڈرز ہیں وہ جو بائیڈن کو مبارکباد دے چکے ہیں۔ پورا یورپ، یو کے، پاکستان سمیت، انڈیا سمیت تمام تر ممالک نے جو بائیڈن کو نیا صدر بننے کی مبارک دی ہے، اور 270 ووٹ چاہیے تھے، 290 ووٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال میں دو اہم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے جو بائیڈن کو ابھی تک صدر ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ دو ممالک روس اور چائنا ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں جن کا آگے چل کے بتائیں گے، لیکن اہم اور بڑے جو امریکہ کے دو ممالک ہیں جنہیں امریکہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، جنہیں امریکہ ٹیکل کرنے کا ہمیشہ سوچتا رہتا ہے، ان دو ممالک نے جو بائیڈن کو صدر ماننے سے انکار کیا ہے اور جو بائیڈن کو کسی قسم کی کوئی مبارکباد نہیں دی، کوئی میسج نہیں دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے۔ اب حیران کن طور پر یہ دونوں ممالک وہ ہیں جن کے بارے میں ٹرمپ بہت برے بیانات دے چکے ہیں، ٹرمپ کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں رہ چکے۔ تو پھر کیا وجہ ہے؟ ان ممالک کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا پتا پھینکا گیا ہے چائنا اور رشیا کی طرف سے۔ امریکہ اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے، اور اس پوری سچویشن کو ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں کہ یہ ممالک آخر اب امریکہ میں کرنے کیا جا رہے ہیں، اور امریکہ جو کہ پوری دنیا کے ساتھ جو کرتا تھا آج اسی کے ساتھ وہ ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اسی طرح حق اور سچ پر مبنی جو کریڈیبل خبریں ہیں اور بے باک تجزیے آپ تک میں پہنچاتا رہوں۔ خواتین و حضرات، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے بڑا ایک ہارڈ لائن سٹانس لیا ہوا تھا چائنا اور رشیا کے بارے میں۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتے تھے۔ کرونا وائرس کی صورتحال کو بھی لے کے انہوں نے اس وائرس کو چائنیز وائرس کہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پورا ملبہ، اس کا پورا الزام چائنا پہ لگایا، اور ایک بات تو یہ بھی کر دی کہ امریکہ کا جتنا معاشی نقصان ہوا ہے ہم چائنا کو سو کریں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور چائنا سے اس کے پیسے لیں گے کیونکہ اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ رشیا کے بارے میں، پوٹن کے بارے میں ٹرمپ کے جو خیالات تھے وہ بھی کوئی اچھے نہیں تھے۔ تو اپیرنٹلی دیکھ کے ایک عام آدمی کو یہی لگتا ہے کہ ٹرمپ کے جانے سے یہ دونوں ممالک خوش ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ممالک خوش نہیں ہیں۔ اس کی کچھ بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہیں، اور یہ بھی چال کیا چلنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے بڑی بات، ٹرمپ اپنے مضحکہ خیز بیانات اور اپنی ٹویٹس اور اس طرح کے بیانات اور اس سے پوری اپنی جو ان کی ایک ایگریسو پالیسی تھی اس کی وجہ سے یو ایس کمزور ہوا۔ عالمی سطح پر یو ایس کی ڈپلومیسی خراب ہوئی اور ان ممالک کو ابھرنے کا موقع ملا۔ یہ ممالک سافٹ پاور کے طور پہ ابھرے، جبکہ امریکہ ایک سافٹ پاور اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ اب ٹرمپ کا پریزیڈنٹ رہنا اپیرنٹلی ان کے لیے نقصان دہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ٹرمپ صدر بنا تھا تو اس وقت بھی اینالسٹس نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کو تقسیم کر دے گا۔ ٹرمپ نے دوسرے ممالک سے زیادہ امریکہ کا نقصان کیا، اور اسی پر دوسرے ممالک خوش ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چلو ہمارے ساتھ تو دشمنی اگلا صدر بھی نبھائے گا، لیکن یہ اپنے ملک کی جو ساکھ ہے، اپنے ملک کی امیج ہے، جتنا بہترین طریقے سے ٹرمپ نے اسے تباہ کیا اتنا چائنا یا رشیا نہیں کر سکتے تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں چائنا اور رشیا نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، اور رشیا نے تو کہا ہم تو فائنل نتیجہ اور سپریم کورٹ کا جو نتیجہ ہے وہ آنے کا انتظار کریں گے۔ اس سے اب وہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، اگر ہم امریکہ کا طریقہ واردات دیکھیں، اس نے جس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہوتا تھا، جس ملک کو تباہ کرنا ہوتا تھا، اس میں وینزویلا کی ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے۔ دو ایٹ اے ٹائم صدر تھے وینزویلا میں، اور وہاں پر امریکہ یہی کرتا ہے کہ بیانات جاری کرتا ہے اور کسی ایک کنٹیسٹنٹ کو، کسی ایک امیدوار کو اتنا امپاور کر دیتا ہے وہ کہ دوسرا جو امیدوار اگر جیت رہا ہو نہ جیت رہا ہو، ایک ملک میں خانہ جنگی کی سی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اور امریکہ ہمیشہ سے یہ کرتا آیا، تشویش کا اظہار کر دے گا، پریس ریلیز جاری کر دے گا کہ وہاں پہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، ہم نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، جو جیتا ہے صدر ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اب چین اور رشیا نے بہت بڑا پتا پھینکا ہے۔ چین اور رشیا نے ٹرمپ کو امپاور کر دیا ہے، بائیڈن کو صدر ریکگنائز نہ کر کے ٹرمپ کے بیانیے کو ایک طرح سے انہوں نے اپنا جو وزن ہے، اپنا وزن ٹرمپ کے بیانیے کے پلڑے میں ڈال دیا اور اسے مزید مضبوط کر دیا ہے۔ اب ٹرمپ اس سے مزید کانفیڈنٹ ہوگا۔ ٹرمپ کہے گا کہ ٹھیک ہے، بہت سے ممالک ہیں اور دنیا میں دو بڑے ممالک ہیں جو امریکہ کی ریپلیسمنٹ ہیں، جو سپر پاور بننا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ معاشی سپر پاور چین بن چکا ہے۔ یہ دو انتہائی اہم ممالک اگر جو بائیڈن کو تسلیم نہیں کر رہے تو ٹرمپ کی جو ضد ہے وہ مزید بڑھے گی۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کو نہ چھوڑنے پر مزید بضد ہوگا۔ ٹرمپ مزید اسے کنٹروورشل بنائے گا۔ ٹرمپ مزید اسے سپریم کورٹ میں لے کے جائے گا، اور یہی طریقہ ہے اب ان کی طرف سے۔ یہ امریکہ کے اندر جو خانہ جنگی کے آلریڈی امکانات بڑھ چکے ہیں، امریکہ کے اندر خانہ جنگی کے دہانے پر ہے وہ کہ ٹرمپ اگر وائٹ ہاؤس سے نہیں نکلتا، عوام اندر گھس کے اسے نکالے گی یا پھر فوج اسے نکالے گی، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا۔ اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں، ہتھیار ان سب کے پاس ہیں، امریکہ کے لاز ایسے ہیں، گن لاز جو ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ٹرمپ کا صدر رہنا تو ان تمام تر ممالک کے لیے انتہائی سود مند ہے۔ اب انہیں پتا ہے کہ ٹرمپ صدر رہ نہیں سکتا، لیکن یہ پھر بھی اسے ریکگنائز نہیں کر رہے جو بائیڈن کو، اور اسے مبارکباد نہیں دے رہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مزید ٹرمپ کچھ نہ کچھ کرے۔ اور یہ ایک اچھی اسٹریٹجی اگر دیکھا جائے، ایک ہم نیوٹرل اینگل سے دیکھیں اور دور سے دیکھیں کہ یہ شطرنج ہے اور اس کے اوپر یہ چال چلی جا رہی ہے، یہ چال چلی جا رہی ہے، تو یہ بہت کیلکولیٹڈ اور بہت ہی بڑی چال چلی گئی ہے رشیا اور چائنا کی طرف سے، کہ انہوں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی۔ اور اب امریکہ جو ہے اس میں مزید خانہ جنگی کا امکان ہے۔ ٹرمپ نے ابھی تک نتائج تسلیم نہیں کیے۔
ट्रंप की अपनी पार्टी का साबका सदर बुश जो है वो ट्रंप की पार्टी का था, उसने बाइडेन को कॉल करके मुबारकबाद दे दी। ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर भी फूट है, लेकिन ट्रंप के पास बहुत डाई हार्ड सपोर्टर है जो नफरत की सियासत को बड़ा पसंद करते हैं और बड़े एक्सट्रीमिस्ट ट्रंप के पास सपोर्टर हैं। अब हो सकता है कि बाइडेन अगर हलफ लेते हैं, बाइडेन अगर व्हाइट हाउस में आने की कोशिश करते हैं, ट्रंप के सपोर्टर्स मजाहमत कर दें। अगर फौज ट्रंप को निकालने की कोशिश करे, और फौज ट्रंप को निकालेगी अमेरिका की, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अवाम घुस के निकालें, तो हो सकता है ट्रंप के सपोर्टर सामने आ जाएं और कहें कि ट्रंप अंदर रहेगा। तो इस वक्त अमेरिका की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, उनकी सीक्रेट सर्विस इस वक्त सर पकड़ के बैठी हुई है, पेंटागन में सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही हैं, और ऊपर से चीन, और इन्होंने इसीलिए आप देखें कि अभी तक मुतनाज़ा था, 274 सीटें ही हुई थी, अभी तो 290, अब तो बात वाज़ेह हो चुकी है, 274 सीटें हुई थी, तो पूरा यूरोप अंधे वाह, पूरे यूरोप के 50 मुल्कों के सरबराहान ने ट्वीटें करनी और प्रेस रिलीज जारी करने शुरू कर दी है। यूके के बोरिस जॉनसन ने शुरू कर दी और एक ट्रेंड चला दिया पूरी दुनिया में कि बाइडेन को मुबारकबाद दो। अभी बाइडेन ने अपना खुद ऐलान किया नहीं और पूरी दुनिया ने उसे तस्लीम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ट्रंप को कमजोर करना चाह रहे थे और ट्रंप के ऊपर ज़हनी दबाव डाल रहे थे कि नताइज को तस्लीम करो। लेकिन वो ये भूल गए कि दो इंतहाई ताकतवर मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं सुनते, और वो हैं चीन और रशिया। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं कि मैक्सिको और एक ब्राज़ील, उन्होंने भी अभी तक नताइज के इंतजार करने का ही कहा है। अच्छा, चाइना जो है, चाइना ने बयान क्या जारी किया वो मैं आपको बता दूं। चाइना ने कहा है कि उसने नोटिस ले लिया है बाइडेन की जीत के ऐलान का, लेकिन चाइना का ये ऑफिशियल स्टांस है कि हम कोई भी मुबारकबाद का पैगाम भेजेंगे नहीं, हम इंतजार करेंगे, हम सिचुएशन को देख रहे हैं। अमेरिका कहता होता था हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, वही आज अमेरिका के साथ हुआ है। अब वैंग वेनबिन जो है, ये चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है, इन्होंने कहा कि द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन वुड बी डिटरमिन्ड अंडर यूएस लॉज एंड प्रोसीजर्स एंड बीजिंग वुड फॉलो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इन एक्सटेंडिंग द सेंटिमेंट्स। मुबारकबाद देने में हम इंटरनेशनल जो लॉज हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, और ये मुबारकबाद सब देते हैं, लेकिन हम यूएस लॉज और वहां के कवानीन के मुताबिक जो सदर होगा उसका इंतजार कर रहे हैं। अब रशिया ने क्या कहा है? व्लादिमीर पुतिन जो है, उन्होंने खामोश रहने को तरजीह दी है जो बाइडेन की सदारत के ऐलान पे। क्रेमलिन जो है, क्रेमलिन वहां का पैलेस है जो रशिया का, और सदारती महल जिसे कहते हैं, तो उसे क्रेमलिन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होते हैं। क्रेमलिन ने यह बयान जारी किया है कि जो ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं, वी विल वेट फॉर द ऑफिशियल रिजल्ट्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिफोर कमेंटिंग ऑन इट्स आउटकम। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि हम तो मुबारकबाद देंगे या नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करने से पहले हम इंतजार करेंगे कि सरकारी नताइज और तमाम तर लीगल इशूज हल हो जाएं। एंड दैट इट हैड नोटेड इंक्रीमेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ लीगल चैलेंजेस रिलेटेड टू वोट, कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के जो लीगल उन्होंने अब रास्ता इख्तियार करने का ऐलान किया है, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, तो हम इसे जानते हैं और इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। ये बयान है रशिया का। अब ये दोनों ममालिक ने बड़ा अहम पत्ता फेंक दिया है, और आने वाले दिनों में जो खाना जंगी है वो मजीद मजबूत हो गई है, उसका आने वाला इम्कान जो है, और वही अमेरिका के साथ हुआ है जो अमेरिका दूसरे ममालिक के साथ हमेशा से करता आया था। इसे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि ये वीडियो और दीगर हमारी तमाम तर चैनल की जो वीडियोस अगर आप देखते हैं तो वो आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपकी राय बड़ी मुकद्दम है और उसे ही लेके मैं आगे चलता हूँ, और वही मेरे लिए गाइडिंग लाइट होती है। तो आपकी राय का भी मुझे इंतजार रहेगा। मजीद आपका सपोर्ट इसी तरह आपने जारी रखा तो इंशाअल्लाह हम मजीद इसी तरह एक नई मेहनत और नई लगन के साथ आपके सामने हक़ाइक़ पर मबनी खबरें पेश करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, और अल्लाह ताला की ये जो नेमत पाकिस्तान है हमारे पास, इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।